الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حمد و صلاۃ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے جو سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میری ناشکری نہ کرو. میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا نماز قائم کر کے اللہ کا ذکر کرو، یوں ہی تسبیحات پڑھتے رہو. اللہ کا ذکر کسی محفل میں کرو کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. اللہ خود کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جی میں. اللہ رب العالمین جب بندے کو یاد کرتا ہے
تو آپ اس بندے کی عزت و شرف کا اور اس وقت اس بندے کی عظمت و بڑائی کا کیا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے آپ کو یاد کیا۔ پھر اللہ فرماتا جب بندہ کسی محفل میں ذکر کرتا ہے میرا، تو میں اس سے بہترین محفل میں ذکر کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، مقرب فرشتوں کی۔ بندے کے لیے بہت بڑی خوبی اور سعادت کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہترین محفل میں، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، اگرچہ انسانوں کا جو ہے مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے، اسی بنیاد پر کہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے روتا گڑگڑاتا ہے، فرشتوں کو یہ خوبی نہیں حاصل ہے۔ لیکن بہرحال فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں یا یوں ہی فرشتے ہیں، وہ یقیناً بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کا ذکر فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، دوسری بات اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ شکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی بار ارشاد فرمائے ہیں اپنے احسانات جتا کر کے۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ ارض و سما، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ کس کے لیے؟ یہ سب تمہارے لیے ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ کائنات میں تو اتنا زیادہ اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، اتنی زیادہ بکھری ہوئی ہیں کہ آپ اس کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو صبح و شام، ہما دم اس کی نعمتوں میں، احسانات میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ایک ہوا اللہ تعالیٰ 1 منٹ کے لیے روک دے تو سارے جاندار موت اور فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کہ اللہ کے احسانات سے ہم، اس کی نعمتوں سے ہم کہیں دور الگ ہو رہے ہوں۔ لیکن ہم اللہ کا شکر کتنا کرتے ہیں یہ نہیں معلوم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آپ ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے کہا میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے ہمارا تو ہم اور زیادہ دیں گے، اور اگر ناشکری کیے تو ہمارا عذاب بڑا شدید ہے۔ ان عذابی لشدید۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ ناشکری کرنے والوں کا انجام تو بارہا آپ سنے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، قومیں اسے سیدھے دھسا دی گئی ہیں، دریا برد کر دی گئی ہیں، ہلاکت کا طوفان آیا اور اس میں وہ لپیٹ دیے گئے، صرف ناشکرا پنی کی بنیاد پر۔ بہت بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، مجھے دکھایا گیا تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنا خواب ذکر فرمایا یا معراج کی بات بتلائی کہ میں نے ایسا پایا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہیں، تو عورتوں کو احساس ہوا، بڑا احساس بیدار ہوا۔ فوراً سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تم لعنت بہت جلدی بھیجتی ہو کسی پر، بہت جلدی لعنت بھیج دیتی، صبر نہیں ہے تمہیں، اور اپنے شوہروں کی تم ناشکرا پنی کرتی ہو۔ ناشکرا پنی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک گلاس پانی یا ایک معمولی سامان اٹھا کے کوئی آپ کو دے دے تو آپ کہے شکر اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ، دعا بھی دے،
اللہ کو چیز بہت پسند ہے. ہم اور آپ زبان ہلاتے ہی ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اجر ملتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. یہ طاقت، یہ قوت، یہ دولت کی فراوانی اور یہ علم، اس کو آپ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنے اندر شمار کر لیجئے. اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور صحیح جگہوں پر اس کا خرچ، طاقت ہو، قوت ہو، دولت ہو، علم ہو، اور بھی جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں نعمتیں، اس کو ان کے مقام پر، اصلی مقام پہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑے شکریہ کی دلیل ہوگی اور بہت بڑے ثواب کا حل ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرما رہے تھے، تحلیل و تقدیس، صدقہ وغیرہ، کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے. آپ ایک طویل حدیث میں، اسی طویل حدیث میں ارشاد فرماتے گئے یہاں تک کہ فرمائے وفی بضع احدکم صدقہ، تمہارے اس ٹکڑے میں صدقہ ہے. اشارہ تھا شرمگاہ کی طرف، ہم بستری کی طرف. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی عورتوں سے ہم بستری جب کرتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے؟ اس میں بھی ثواب ہے. تو آپ نے پوچھا اگر اسی چیز کو تم غلط جگہ پہ خرچ کرو تو کیا تم کو گناہ نہیں ملے گا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جب غلط جگہ پر اپنی توانائی کو خرچ کیا تو گناہ ملا، اور صحیح جگہ پہ خرچ کرو گے تو کیا اللہ ثواب نہیں دے گا؟ ان نعمتوں کی قدر کرو، فخر نہ کرو، غرور و گھمنڈ نہ کرو، بہت بڑا اللہ کا احسان مانو، اور دیکھو اپنے سے نیچے کھو کہ کن کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، کن کن مسائل سے وہ نپٹ رہے ہیں. آپ ان کے حالات کو اپنے نظروں میں رکھو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو. میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت بڑی چیز ہے. ہم کسی بھی طرح سے اللہ کا شکریہ ادا کر کے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے. فریضے کی ادائیگی سے فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے احسانات تو اتنے زیادہ ہیں کہ سر سے پیر تک ہم شکر گزار بن جائیں تو نہیں ادا ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی عبادت فرماتے. بارہا آپ کے سامنے بات آئی ہے، یاد دہانی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخش ہیں، کیا ضرورت ہے اس قدر کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جائے؟ اتنا لمبا، اتنا طول، اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کھڑے ہو کر. ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے تو سورہ بقرہ تہجد میں، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھ گئے. اللہ اکبر. ایک بچے صحابی تھے جو ساتھ میں کھڑے ہو گئے تو سوچنے لگے میرے دل میں کچھ خرابی پیدا ہوئی کہ اب چھوڑ کے بھاگ لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے بھاری پن محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، بلکہ عرض گزار ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ انبیاء کا امام، اور یہ جنت دوزخ کی سیر، یہ معراج کی رات، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بخشش کا اعلان بھی کر دیا ہے افلا عبدا شکورا، کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا شکریہ نہ ادا کروں. سر سے پیر تک اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہیں اور ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے. کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اس کی نعمتوں کی. کون سی نعمتیں اللہ کی ان کے اوپر تھیں؟
کون شیش محل میں وہ سو رہے تھے بلڈنگوں میں؟ کہاں اے سی لگی ہوئی تھی؟ کہاں مطعومات و مشروبات کھانے پینے کی چیزوں کا بہتات اور اس کی کثرت تھی؟ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر قرآن جب فرما دے کسی کے بارے میں کہ شاکر لانعمہ اجتباہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، تو آپ خود سوچیں، ہم سوچیں کتنے وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس چیز کو لازم پکڑیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکریہ کا جو تقاضا ہے یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھا لے، پڑوسی بھوکا سویا رہے اور کہا الحمدللہ ڈکار جائے، کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ ایک وقت کی نماز نہیں، آپ کہیں میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، اور بات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کے مطالبات اپنی جگہ مسلم ہیں، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی نعمتوں کی کس قدر شکر گزار تھے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنی فوج لے کر نکلے۔ فوج لے کر کے نکلے، یہ چڑیاں ہیں، یہ چرند ہے، یہ پرند ہیں، انسان ہیں، جنات، سب پر حکومت۔ فوج نکل پڑی۔ ایک چیوٹی نے کہا، سردار نے کہا، چیوٹیا کے سردار نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیوٹیو تم داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی فوج تمہارے راؤنڈ ڈالے، ان کو پتہ بھی نہ چلے، شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا پیر کے نیچے کتنی چیوٹیاں مر جاتی ہیں، آپ اس کا احساس نہیں کر پاتے۔ معمولی سے کنکڑ پیر کے نیچے آئے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن چیوٹیاں آتی ہیں تو آپ نہیں سمجھ پاتے۔ تو سردار چیوٹی نے جب یہ کہا فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ اللہ اکبر۔ قال ھذا من فضل ربی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ مسکرائے، ہنس پڑے، اس کی بات پر فوراً دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے اپنی اس شکریہ کا کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر، میرے والدین پر کیا ہے، ابا اماں کو بھی شامل کیا۔ ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذہن دیکھیے کہ ایک چیوٹی بول رہی ہے، میں سن رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت ہی ہے۔ یہ چرند پرندے درندے حیوانات انسان جنات سب میرے تابع چل رہے ہیں۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تعالیٰ تو نیک کام کی مجھے توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ بہت نعمتیں ہمارے گرد و پیش دائیں بائیں دوڑ رہے ہیں، ان نعمتوں کو ہم اللہ کے شکریہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ دکان چھوڑ کر اپنی کار پر، اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے اذان کے بعد مسجد پہنچتے ہیں؟ بہت بڑا شکریہ کا ذریعہ ہے، شکریہ ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا دولت پا کر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غربا مساکین بیوہ یتامہ کا تعاون کرتے ہیں، خبر گیری ان کے رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا شکریہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور اتنی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دینا، نیک بندوں میں مجھے داخل کر دینا، جہاں اعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں، جہاں اللہ کے بندے ہوں گے وہاں ایک اللہ کا بندہ خود ہی ہے، اور اللہ سے گزارش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہمارا ساتھ کر دینا، انبیاء کے،
اور یہ نبی ہوتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بندوں میں شامل کر دینا، داخل کر دینا۔ یہ شکریہ کا جذبہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب میں تمہارے لیے بطحائے مکہ، سرزمین مکہ اور ان پہاڑوں کو میں سونا بنا دینا چاہتا ہوں۔ کتنی خوشی کی بات تھی اس غربت، اسرت، تنگ دستی کے دور میں، جب ایک ایک ٹکڑے کو مسلمان ترس رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آفر کر رہا ہے، قدموں پر نچھاور کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بطحائے مکہ کو میں سونا بنا دوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایک وقت دن بھوکا رکھ تو میں اس پر صبر کروں، اور ایک دن مجھے اگر کھانا مل جائے تو میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ صبر و شکر کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معذرت کر گئے کہ جب مجھے 2 لقمہ ملے گا تو میں تیرا شکریہ ادا کروں گا، نہیں ملے گا تو صبر کروں گا۔ کیونکہ مومن کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حال سے خالی نہیں، اس کے لیے سارا کا سارا بھلائی ہے۔ اگر اس کو ان اصابت ہو سرا و شکرا فکان لہ خیر، اگر اس کو اچھی بات ملی، نیک پیغام ملا، خوشخبری ملی، کاروبار میں فائدہ ملا، اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ان اصابت ہو ضرا، اگر اس کو مصیبت پہنچی ہو تو اس نے انا للہ پڑھا اور صبر کر لیا، مال لٹ گیا، دھن لٹ گیا، پیسہ گر گیا، ڈاکہ ڈال لیا، چوری ہو گئی، بیماری آزاری آ گئی، کچھ بھی ہوا نقصان، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ تو صبر، اور اصابتہ سرا شکرا فکان لہ خیر، تو جب اس نے صبر کیا تب بھی اور جب شکر ادا کیا تب بھی دونوں اس کے لیے خیر ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے مومن کے۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں، کسی اور کی بات میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ مجھے اختیار ہے، نہ وہ کہنا درست ہے۔ آپ کے بعد کس کی بات مانی جائے گی، کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سا کلام اچھا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کہانیوں سے اپنی تقریر پوری کرتے ہیں، دل لبھاتے ہیں لوگوں کا، اور زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، پھوکٹ میں واہ واہی کے لیے قرآن بیان کرو، فذکر من القرآن میں یخاف وعید، قرآن سے نصیحت کرو، جو اللہ کے وعید سے ڈرتے ہیں انہیں سمجھاؤ سناؤ، ان کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے بھیجا کہ میں تمہارے لیے یہ مکہ کی سرزمین سونا بنا دوں۔ آپ نے معذرت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن بھوکا پیاسا رکھ، اور ایک دن اللہ تعالیٰ تو روزی دے دے، اتنا کہ زندگی بچ جائے تو میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ آج ہم اس بات سے بالکل ہمارا دل و دماغ عاری ہے، خالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا بھی، ذکر خیر، سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، واقعہ لمبا ہے، تو اعلان کیا کہ ملک یمن کی ملکہ سبا بلقیس چل چکی ہے اپنے شہر سے، ہے کوئی اس میں ایسا جو اس کا تخت لا کر کے یہاں پیش کر دے؟ جنات تو ان کے قابو میں تھے ہی۔ تو ایک نے کہا کہ آپ جب تک اپنی مجلس محفل ختم کریں تب تک میں لا کے رکھ دوں گا۔ ایک نے کہا جس کے پاس کچھ علم تھا کتاب کا، اس نے کہا آپ پلک جھپکیں اور تخت حاضر ہوا، فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ اکبر، یہ جنات، یہ انسان، یہ حیوانات سب قابو میں اللہ نے کر دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔
آج جس کو چند آدمیوں پر حکومت مل جاتی ہے، نوکروں پر، چاکروں پر، 10 20 50 آدمی اس کے ماتحت، تو دن بھر سینہ بہت ہی چوڑا رہتا ہے، سر اونچا رہتا ہے، آنکھیں پیلی رہتی ہیں، سرخ رہتی ہیں، اور اپنی واہواہی جتانے کے لیے، اپنا روب ڈالنے کے لیے دن بھر ہوش کھوئے رہتا ہے۔ اور یہ اللہ کے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، جب وہ تخت آ گیا تو کہا میرے رب کا فضل ہے، احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، لیبلونی اشکر مکفور، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے دیا ہے وہ آزمانا چاہتا ہے مجھے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا یا نہ شکرا۔ یہ احساس دیکھیے بیدار ہے ایک پیغمبر کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج آنکھیں ہمارے پاس، کان ہیں ہمارے پاس، دل ہے، دماغ ہے ہمارے پاس۔ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، وہی ذات ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے۔ کان سے سنیے نصیحت کی بات، آنکھوں سے مناظر قدرت دیکھیے، دنیا پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہے، اور دل دیا ہے تو اس سے سمجھیے حق باطل، بھلائی برائی کی تمیز کیجیے، اور اس کے بعد اگر آپ شکر گزار بنے تو بہت اچھی بات ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کتنے ہم شکر گزار ہیں، کتنے ناشکرہ ہیں، اس کا جائزہ ہم اور آپ لیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک لا تدعنا دبر کل صلاۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اپنے صحابی سے، اپنے خادم سے، قسم اللہ کی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، قسم اللہ کی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب مقصد کیا تھا؟ ایک اچھی بات بتانے کا کہ نہ کبھی نہ چھوڑنا تم ہر فرض نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرما اپنے ذکر کا، کہ میں تیرا ذکر کثرت سے کرتا رہوں، تیری مدد، تیری توفیق رہے گی تو یہ چیز چھوٹے گی نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، اور اپنے شکریہ کی ادائیگی کا مجھے توفیق دے، اور بہترین عبادت کا، اچھی عبادت کا۔ یہ دھر پٹک جو نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ آ کر کے کہ ایک ذمہ داری اٹھا کے پھینک دو، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ سیدھے قیام کھڑے ہوئے، نہ سجدے پھر چلے گئے، سجدے سے پورے سجدے میں چلے گئے، کوئی عضو اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والی بات، نماز ادا کرتے ہیں، نہ اس میں دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اچھی عبادت کی دعا کیجیے، وہ عبادت حج کی ہو، نماز کی ہو، روزے کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، صدقہ خیرات کی ہو، صلہ رحمی کی دعا ہو، یہ ساری چیزیں شامل ہیں حسن عبادت میں۔ ایک کلمہ خیر کہیے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ برادران اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ضرور پڑھنا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کے سامنے کچے کھجور لائے گئے، پکے کھجور لائے گئے، گدر کھجور لائے گئے۔ حدیث طویل ہے، مختصر، اور ٹھنڈا پانی لائے گا۔ آپ نے کھجور، کچے پکے گدر کھائے اور پانی پیا، ٹھنڈا پانی، اور بکری کا گوشت بھی آپ تناول فرمائے۔ اس کے بعد بھوکھا چہرہ، بھوکھا جسم جو مرجھایا ہوا تھا، اس کو تو تمتما اٹھنا چاہیے تھا، روشن ہو جانا چاہیے تھا،
रौनक चेहरे पर दौड़ जानी चाहिए थी, मुस्कुराहट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढीले पड़ गए, पज़मुर्दा हो गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, उमर फारूक भी थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? अभी आप खाए पिए अच्छी अच्छी चीज़ और उसके बाद आपका चेहरा कुम्हला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मजबूरी के आलम में हम खाए पिए हैं, कई रोज़ से भूखे थे, आप भी घर से निकल पड़े भूख के आलम में, हम भी निकल पड़े, अबू बकर भी निकल पड़े। अगर मौका मिल गया थोड़ा सा शिकम शेर होने का, ज़ुबान तर करने का, तो क्या इसका भी जवाब? आपने फरमाया क़यामत के दिन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह क्या जवाब दे? आज गर्मी के मौसम में ठंडी का लुत्फ़, ठंडी के मौसम में गर्मी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, एयर कंडीशन एसी में लगे हुए, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, ऊँचे गद्दे हैं नब अल्लाह फाम के, और ऊँचे महल्लात बाला खानों में हैं, तरह तरह की सवारियाँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक मौका पर आखिरत को नहीं भूले, और हम उसी आराम आयश व इश्शत में हम सब कुछ भूले बैठे। 5 वक्त में हमको एहसास नहीं होता कि हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, इसके समझने की और सोचने की जिम्मेदारी पूरी कौम पर है, पूरी मिल्लत पर है, नौजवानों पर, अमीरों पर, गरीबों पर, छोटों पर, बड़ों पर, मर्दों पर, औरतों पर, कि हम नेमतों में घिरे हुए हैं और इसके बावजूद ही हमारा क्या हाल है। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल यौमल क़यामा या बना आदम हमलतुका अल खैल वल इबिल, ऐ इंसान ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझको घोड़े की सवारी दी, ऊँट की सवारी पे से सवार किया, तुझको उस पर सवार किया। अब कार वाले, स्कॉर्पियो वाले और इनोवा वाले, अम्पाला वाले सोचें, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, वज़ौजतकन निसा, तेरी शादी मैंने औरतों से की। अल्लाह कह रहा है, ये एहसानात अल्लाह जतला रहा है। और वजअलतुका तरबअ तरास फ़अैना शुक्र ज़ालिका, अल्लाह पूछेगा, और तुझको मैंने बहुत अच्छे ख़ानदान में पैदा किया था, तो मेरा शुक्रिया कहाँ है? तूने मेरा शुक्रिया क्या अदा किया, उसको ला। अल्लाह ऐना ज़ालिक, वो कहाँ है शुक्रिया हमारा? आज छोटी से ऊंची गाड़ियों वाले, एयर कंडीशन में सोने वाले, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें दाएं बाएं रखी हुई, कभी उठा के मुँह लगाते हैं, कभी हटाते हैं कि इसको नहीं दूसरा लाओ। अल्लाह की नेमतों का यह हाल है कि सर से पैर तक डूबे हैं, और उसका शुक्रिया कितना अदा करते हैं आप? इसका एहसास आपको करना है। रिज़ल्ट आपको निकालना है खुद अपने बारे में। आलिम हो, फाजिल हो, हाजी हो, नमाजी हो, अमीर हो या गरीब हो, कलमा ला इलाहा पढ़ने वाले हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का एहसास करें कि जब उनका रब पूछेगा, एक बार पूछेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन, क्या मैंने तुझको ठंडा पानी नहीं पिलाया था, तेरे जिस्म को सेहतमंद नहीं किया था? कोई गरीब कहते हमारे कहाँ एयर कंडीशन है। अल्लाह ये पूछेगा, क्या तुझे ठंडा पानी मैंने नहीं पिलाया था, क्या तेरे जिस्म को सेहतमंद नहीं किया था? हाँ, चलता था, पाँव मारे तो ज़मीन फाटे, ताकत इतनी दी थी, सेहतमंद ऐसे थे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेमत है जिनके साथ ये है। इसलिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं कि आप फरमाते हैं अफला अब्दुल शकूरा, कि हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम और आप यकीनन अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दावा है मगर सबूत और प्रूफ और दलील कुछ नहीं किसी के पास, बस खाली हैं तो हैं, देखा जाएगा। हम और आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको अपनी नेमतों के शुक्रिया की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला अपना शुक्रगुजार बंदा बना ले। ये दुआ करें तमाम तर नेकियों के साथ, जो सदका खैरात करें अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और इसी तरह से किसी का ख्याल करें गरीबी और परेशानी के आलम में,
اللہ تعالیٰ ان تمام نفقات کو اور خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور وہ تمام نیکیاں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے، اور ہمادم اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔